295C کا مقدمہ بھی ہو گیا, 103 دن کی جیلیں بھی ہوگی, 3 جیلیں ہو گئیں. کیا قدرت کی طرف سے آپ کو بار بار وار نہیں کیا جا رہا کہ بہتر ہو جائیں؟ اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 10 سال کی قید کاٹی ہے وہ ان کو کیا وارن کیا گیا؟ نہ کردہ جرم کے اوپر جی سر 10 سال قید. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی وحی آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو غلطیوں کی وجہ سے اندر جانا پڑا ہے. میرے پاس تو نہیں آتی ہے. اگر آپ میں سے یا آپ کے جن بزرگوں کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس طرح کا تھرمامیٹر ہے جس میں وہ چیک کر کے بتائے کہ اس وجہ سے کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے. ارشاد بھٹی نے انجینئر محمد علی مرزا سے سوال کیا کہ آپ 103 دن جیل میں رہے, کیا اللہ کی طرف سے آپ کو یہ واز نہیں ہے کہ آپ بہتر ہو جائیں؟ تو انجینئر محمد علی مرزا نے جواب دیا کہ اس طرح یہ بات کہاں تک جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی 10 سال جیل میں رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا اور مرزا جیلمی نے ایک بار نہیں متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. یہ وہ مرزا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, اور جب علماء نے کہا کہ رجوع کریں تو اس نے کہا چھوکرا لفظ کوئی برا نہیں ہے, کوئی نیگیٹو لفظ نہیں ہے. پھر تھوڑی ہی عرصے کے بعد اہل حدیثوں کے ایک عالم نے مرزا کو چھوکرا کہا تو اس وقت مرزا کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بازاری زبان میرے بارے میں استعمال کی, یعنی وہی لفظ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں استعمال ہوا تو انجینئر مرزا نے کہا کہ انہوں نے بازاری زبان استعمال کی ہے, اور وہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مرزا نے استعمال کیا تو مرزا کہتا ہے یہ نیگیٹو لفظ نہیں ہے, برا لفظ نہیں ہے, بڑے چھوٹوں کو چھوکرا کہہ سکتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا نے متعدد بار, مرزا کا یہ نعرہ بھی تھا کہ خدا کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نبی تشائی کوئی نہیں. کیا اس نعرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اسی طرح متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, انبیاء کی شان میں, صحابہ کرام کی شان میں مرزا گستاخیاں کر چکا ہے. بہرحال جب مرزا سے سوال ہوا تو مرزا نے جواب میں کہا کہ کیا ان لوگوں پر وحی آتی ہے کہ میں اپنی غلطی کی وجہ سے جیل میں گیا ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے یا اپنی غلطی کی وجہ سے جیل میں جائے, کیونکہ وحی تو آتی نہیں ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں 6 منٹ کے بعد TLP کے بارے میں سوال ہوا, تحریک لبیک واروں کے بارے میں سوال ہوا تو انجینئر محمد علی مرزا نے فوراً یہ جواب دیا کہ میں جیل کے اندر دعائیں کر رہا تھا اور آج دیکھیں میں باہر ہوں اور وہ سارے جیل کے اندر ہیں. آپ پہلے مرزا جیلمی کا وہ کلپ سماعت فرمائیں. سنا ہے کہ آپ کے وکیل جو طاہر ایوبی صاحب ہیں ان کو بھی دھمکیاں ملی اور انہیں بھی گھر بدلنا پڑا. ہاں یہ سارے وکلاء کے ساتھ ہوتا ہے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی توہین مذہب کے کیس لیتے ہیں نا, یہ نارمل چیز ہے کہ ان کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. اچھا سر, لیکن پھر یہ ہے کہ ان کا مرشد سٹرانگ تھا نا, 1 مہینے بعد دھمکیاں دینے والے اندر ہو گئے. انہوں نے جو مرشد پکڑا ہوا تھا نا وہ سٹرانگ نکلا, وہ اندر جیل کی تنہائیوں میں دعائیں کر رہا تھا. غالباً آپ اپنی بات کر رہے ہیں, ان کے مرشد کی بات. تو آج سے تو آپ بھی مرشد ہو, ہے نا, مرشد پاک. نہیں ہم وہ پیری مریدی والے مرشد نہیں, لیکن استاد والے درجوں میں تو مرشد ہے نا. ہاں کوئی شک نہیں. امام آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا. اب انجینئر محمد علی مرزا نے فوراً TLP کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آج وہ جیل کے اندر ہیں اور میں باہر ہوں. مرزا کا یہ کہنا ہے, حاصل کلام مرزا کی گفتگو کا یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں. اب میرا مرزا سے سوال ہے کہ مرزا جی کیا آپ پر وحی آئی ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں؟ آپ پر وحی آئی ہے؟ اپنے بارے میں مرزا سے جب سوال ہوا تو مرزا نے کہا کہ کیا ان پر وحی آتی ہے کہ میں اپنی غلطی کی وجہ سے یا اپنے گناہ کی وجہ سے جیل میں گیا ہوں؟ اب مرزا سے سوال ہے کہ مرزا جی آپ پر وحی آئی ہے کہ TLP والے اپنی غلطی کی وجہ سے, اپنی گناہ کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں؟ مرزا کی باتوں میں کھلا تضاد ہے. اللہ رب العالمین نے مرزا کا منہ کالا کرنا ہوتا ہے. اپنے بارے میں مرزا کچھ اور دعویٰ کرتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی ویڈیو کے اندر مرزا دوسروں کے بارے میں کوئی اور دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. اپنے بارے میں جب سوال ہوا تو مرزا کا کہنا یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلطی کی وجہ سے جیل میں جائے, اور ان پر وحی تو نہیں آتی, مجھ پر بھی نہیں آتی. تو جب TLP کے بارے میں سوال ہوا تو مرزا نے فوراً کہہ دیا کہ میں نے جیل کے اندر دعائیں کی اور آج وہ جیل کے اندر ہیں اور میں باہر ہوں. اب سوال یہ ہے کہ مرزا جی آپ پر وحی آئی تھی, آپ کو کیسے پتا کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں؟